اس لیے ضروری تھا اور اس کانفرنس میں جتنی بھی گفتگو کی جائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اپنے عنوان سے کہ تاجدار ختم نبوت نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالہ سے ہے، اس لیے کہ ایک فتنہ قادیانیت مرزا غلام احمد قادیانی نے جب نبوت کا دعویٰ کیا تو علماء حق علماء اہل سنت نے اس کے رد میں بہت سی کتابیں تحریر فرمائی، قید و بند کی صحبتیں برداشت کی۔ ہم لوگوں کو اس بارے میں علم ہونا چاہیے۔ الحمدللہ ہمارا خطہ اس فتنے سے پاک ہے، مگر ملک کے دیگر علاقوں میں یہ فتنہ موجود ہے اور ہم اس کی سرکوبی کے لیے انشاءاللہ عز و جل پاکستان سنی تحریک اپنا کردار ادا کرتی رہے گی۔ جب اس نے نبوت کا دعویٰ کیا تو 1953 میں تحریک ختم نبوت چلی، جس میں ہمارے علماء اہل سنت نے اہم کردار ادا کیا، جس میں پیش مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ، مولانا عبدالحامد بدایونی رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر علماء کرام جو اہم کردار ادا کر رہے تھے، اس لیے کہ اس فتنہ قادیانیت کے رد میں وہ ان کا کردار بے مثال اور لافانی تھا کہ کہیں وہ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر رہا تھا تو ہمارے پیر طریقت رہبر شریعت مولانا پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ علیہ نے اپنا اہم کردار ادا کرتے ہوئے اس کو ہرایا اور یہ ثابت کیا کہ تم جھوٹے ہو اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی بھی نبی نہیں ہے اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کے آخری نبی ہیں۔ یہ ملک جو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی نام پر معرض وجود میں آیا، اس ملک میں وہ اپنی جڑیں جمانا چاہتے تھے تو اس وقت قومی اسمبلی میں قائد اہل سنت مولانا شاہ امام شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالی نے ایک ایسی قرارداد پیش کی جس میں قادیانیوں کو کافر قرار دینا تھا، اور بالآخر اس دور میں 1974 میں یہ قرارداد پیش کی گئی اور ہمارے ملک نے ہماری ملک کی اعلیٰ جو ہماری ملک کی قومی اسمبلی ہے اس نے یہ قرارداد منظور کرتے ہوئے قادیانیوں کو کافر قرار دیا۔ اب وہ اس ملک میں کافر ہیں اور کوئی بھی اپنی عبادت کا پہلے انہوں نے مساجد کے طور پر طرز پر بنائی ہوئی تھی، اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے اور ہماری قومی اسمبلی میں آئینی طور پر ان کو کافر قرار دیا گیا ہے۔ اور یہ تمام تر کوششیں اور کاوشیں ہمارے علماء اہل سنت کی ہیں۔ ہمارے اسلاف نے مولانا امام شاہ احمد نورانی نے یہ اہم کردار ادا کرتے ہوئے قومی اسمبلی سے ان کو کافر قرار دلوایا۔ میرے بھائیوں، یہ ملک و ملت آپ کے علم میں ہے کہ جب یہ ملک معرض وجود میں آیا تو کتنی قربانیوں سے آیا، اور آج جب یہ ملک ہندوستان سے دو لخت ہو کر دو ٹکڑوں میں ایک طرف ہندوستان اور دوسری طرف پاکستان بنا تو ہمارے لوگوں نے بڑی قربانیاں دی۔ کیا یہ قربانیاں
اس لیے کہ اس ملک میں جہالت کا نظام رہے گا، اس ملک میں غریب کو ٹھوکریں ملیں گی۔ ہم نے جو ہمارے علماء اہل سنت نے جو قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا ساتھ اس لیے دیا تھا کہ یہ ملک ایک فلاحی ریاست بنے گا، اس ملک میں غریب کو اس کے حقوق ملیں گے اور یہ ملک عام لوگوں کے لیے جنت نصیب ہوگا۔ مگر افسوس کہ یہ ملک ایسے لوگوں کے ہاتھ میں چلا گیا جن کا دین سے دور تک واسطہ نہیں ہے اور وہ ہمارے اوپر مسلط ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اسلاف نے قربانیاں دی ہیں، پاکستان سنی تحریک کا یہ مشن اور منشور ہے کہ اس ملک میں اسلامی نظام کا نفاذ کیا جائے۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک اسلام کے نام پر بنا تھا، جہاں پر کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں گونجتی رہے اور یہاں پر اسلامی نظام نافذ ہو۔ موجودہ نظام نے آپ دیکھ لیں پاکستان بننے کے بعد اب تک موجودہ نظام نے عام عوام کو کچھ بھی نہیں دیا۔ یہاں پر سیاست دان ہونے کے لیے، وزیر خارجہ ہونے کے لیے، وزیر خزانہ ہونے کے لیے کرپشن کرنا ضروری ہے، یہاں پر لوگوں کو مارنا ضروری ہے، قبضہ گروپ کا ہونا ضروری ہے، یہاں پر وہ MLAs اور MPs بن سکتے ہیں جو گنڈے اور بدماش ہوں۔ ہمارے اکثر ایوان بالا میں بیٹھے لوگ مجرم طرز کے لوگ ہیں۔ پاکستان سنی تحریک یہ چاہتی ہے کہ ہمارے اعلیٰ ایوانوں میں علماء و مشائخ بیٹھے جن لوگوں کو غریب اور مسکین کا احساس ہو، وہ یہ سمجھتے ہوں کہ دھوپ کس کو کہتے ہیں، گرمی کس کو کہتے ہیں، سردی کس کو کہتے ہیں، وہ ایئر کنڈیشن یا AC میں بیٹھنے والے نہ ہوں، غریب کا درد سمجھنے والے ہوں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ ملک اسلامی ریاست نام تو ہے اس کا کہ مملکت خدا داد پاکستان ہے، مگر اس میں اللہ رب العزت کا نظام نہیں ہے۔ ہمارے آئین میں یہ موجود ہے کہ یہاں پر کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگا، مگر آپ دیکھ لیں جب بھی یہود و نصارہ کو موقع ملتا ہے تو وہ ہماری قومی اسمبلی سے کبھی کیا قانون پاس کرواتے ہیں، کبھی ممتاز قادری کو شہید کروا دیا جاتا ہے، کبھی ختم نبوت کے نام پر ڈاکے ڈالے جاتے ہیں، کبھی وہ اس قانون کو ختم کرنے کی باتیں کی جاتی ہیں، کبھی یہ کہا جاتا ہے کہ ٹرانسجینڈر بل اب لے آئے ہیں۔ دیکھیں اللہ کے قانون کے خلاف، اللہ رب العزت کی شریعت کے خلاف ایسے ایسے قوانین بنا رہے ہیں۔ دیکھ لیں آگے ملک تباہی اور بربادی کے دہانے پر ہے، غربت و افلاس یہاں پر عروج پر ہے، ملک قرضوں میں ڈوبا ہوا ہے، آدھا ملک سیلاب میں ڈوبا ہوا ہے۔ جو اعلیٰ ایوانوں میں بیٹھے ہیں ہم ان کو متنبع کرنا چاہتے ہیں کہ تم ملک کو کس طرف لے کر جا رہے ہو۔ یہاں پر جو قانون شریعت کا قانون نافذ ہونا چاہیے تھا وہ تم نافذ نہیں کر رہے اور گندگی اور برائی کو یہاں پر لے کر آ رہے ہو۔ خواتین اور مرد کو یہ آپ قانون دے رہے ہو کہ وہ بے شک اپنا جنسی طور پر تعلقات قائم کریں، اپنی جنس تبدیل کر لیں۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے۔ کیا آپ اس قانون کی مخالفت کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کر اس قانون کی مخالفت کی قرارداد پیش کرتا ہوں کہ اس قانون کو بالفور ختم کیا جائے۔ ہم آستانہ عالیہ پتریاتا شریف سے اپنی ایجنسیوں، اپنے اعلیٰ ایوانوں، قانون پر عمل درآمد کرنے والے اداروں اور دیگر لوگوں کو یہ میسج دینا چاہتے ہیں کہ ایسا گندا اور غلیظ قانون ہم ہرگز مانتے نہیں ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر یہاں اکٹھے ہونے والے علماء و مشائخ، کارکنان پاکستان سنی تحریک اور دیگر جتنے لوگ یہاں پر جمع ہوئے،
ہم ان کو خوشامدید بھی کہتے ہیں، ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ ہر بندے نے اپنے قیمتی وقت سے وقت نکال کر یہاں پر شرکت کی ہے۔ بالخصوص آستانہ عالیہ پتریاٹا شریف کے روح رواں جناب پیر عظمت نواز قادری سرکار نے یہ شفقت فرمائی کہ انہوں نے پاکستان سنی تحریک میں شمولیت اختیار کی اور خطہ کوثر میں ایک انقلابی صورتحال پیدا کر دی ہے۔ ہم اس بات پر متفق ہیں کہ انشاءاللہ عز و جل آئندہ جب بھی آستانہ عالیہ پتریاٹا شریف کسی بھی حوالے سے مذہبی یا سیاسی کوئی بھی فیصلہ کرے گی، ہم انشاءاللہ پیر پتریاٹا شریف کے شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ ہم انشاءاللہ پاکستان سنی تحریک آستانہ عالیہ پتریاٹا شریف کے ساتھ شانہ بشانہ قدم با قدم ساتھ رہیں گے۔ پیر صاحب نے شفقت فرمائی، آپ نے فرمایا کہ جو مسجد و مدرسہ ہے اس کو آپ چلائیں، اس کا انتظام دیکھیں، یہاں مدرسہ قائم کریں تاکہ بچے یہاں پر پڑھیں۔ آپ علاقے کے لوگ بھی آستانہ عالیہ سے اور بالخصوص مسجد سے تعاون کریں، بچے یہاں بھیجیں گے۔ انشاءاللہ جلد ہم یہاں پر ایک بڑا مدرسہ قائم کریں گے جہاں پر انشاءاللہ عز و جل مری کے طول و عرض سے لوگ علم حاصل کرنے یہاں پر آئیں گے۔ ہم انشاءاللہ آستانے کے حوالے سے جو بھی بہتر ہم سے جو ہمارے ساتھ ہم بیٹھ کر جتنی بھی تجاویز ہیں ہمارے کارکنان و ذمہ داران کی، ہم انشاءاللہ وہ بیٹھ کر اچھے اور احسن طریقے سے مساجد و مدارس اور دیگر آستانہ کے حوالے سے چلائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ اور آپ کو یہ بات بھی بتا دیں کہ انشاءاللہ ہم پاکستان سنی تحریک انشاءاللہ اپنے اس حلقے میں اور اس خطے میں ایک اہم پیش رفت کرے گی اور وہ انقلابی پیش رفت ہوگی انشاءاللہ عز و جل۔ پیر صاحب مختلف یونین کونسلوں میں ان کے پروگرام رکھے جائیں گے جہاں پر یہ لوگوں کو دم بھی کریں گے، ان کا علاج بھی کریں گے، اور تاجدار ختم نبوت کے نام سے اور میلاد پاک کے نام سے کانفرنسز ہوں گی، اور ان میں انشاءاللہ یہ اور ان کے لخت جگر جناب پیر سومان عظمت نواز صاحب بھی شرکت فرمایا کریں گے۔ تو آپ تمام احباب ان پروگراموں میں ضرور شرکت کریے گا۔ آخر میں اپنی پاکستان سنی تحریک کے جتنے ذمہ داران، رحیل خان قادری جنرل سیکرٹری، ہمارے ذمہ داران جناب ڈاکٹر سراب ہاشمی صاحب، ڈاکٹر فرق قدیر عباسی صاحب، جناب سرمد الخیری صاحب اور دیگر جتنے ہمارے دوست احباب، علامہ تعظیم عباسی صاحب، جتنے لوگ، قاری طارق محمود نقشبندی صاحب ہمارے ساتھ تشریف لائے، ہم سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے حامی و ناصر ہوں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں انقلابی گفتگو فرما رہے تھے صدر محترم، اللہ تعالیٰ ان کے جذبات کو سلامت رکھے، ان کے علم میں مزید اضافہ فرمائے۔ یہ ہمیں بتا رہے تھے کہ محمد سے وفاتون ہیں تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ محمد کی محمد دین حق کی شکل اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ تو اس لیے ہمیں حضور کی محبت میں بیدار ہونا پڑے گا۔ اس ملک کے پاکستان کی استحکام کے لیے، اس کی عزت کے لیے، اس کی ناموس کے لیے ہمیں کردار ادا کرنا ہوگا۔ میں پیر صاحب کا ایک دفعہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھرپور انداز میں ہمیں محبت دی، ہم پر شفقت فرمائی اور یہ بھی فرمایا کہ مسجد اور مدارس کا نظام آپ چلائیں اور یہاں پر مدرسے کا قیام کریں۔ 11 ربیع الاول کو انشاءاللہ العزیز پاکستان سنی تحریک تحصیل مری کے زیر اہتمام ایک
ایک عظیم الشان میلاد ریلی کا اہتمام کیا جائے گا، اس پر مشاورت جاری ہے۔ انشاءاللہ پیر صاحب سے ہم وقت بھی مانگیں گے اور پیر صاحب ہم یقین رکھتے ہیں کہ ہم پر بھرپور شفقت فرمائیں گے۔ میڈیا کے احباب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، پاکستان سنی تحریک کے جتنے ذمہ داران یہاں پر تشریف فرما ہوئے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، پی ایس ٹی مری کا شکریہ ادا کرتا ہوں، حبیبی ٹی وی کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور اوصاف کے ہمارے جو دوست تشریف لائے ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ دیگر جو احباب یہاں پر میڈیا کے تشریف لائے میں ان کا بھی بے حد مشکور ہوں، اور اب بلا تاخیر میں دعوت خطاب دینے جا رہا ہوں ملک پاکستان کے عظیم خطیب اہل سنت مقرر شیریں بیان میری مراد محترم قاری حمزہ امجد عباسی صاحب، میں ان کی آمد سے قبل آپ کی بیداری کا ثبوت مانگتا ہوں، ذرا بیداری کا ثبوت دیجیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ شہادت، تاجدار ختم نبوت۔ ذرا محبت کے ساتھ 2 منٹ پہ نعرے لگاؤں گا اور دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے ایک روحانی ماحول پیدا کرنا ہے۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، غلام ہے غلام ہے رسول ہے جو ہونا عشق مصطفیٰ۔ درود پاک کو ایسا زندگی تمام احباب درود پڑھنے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا الی ود النبی وآل بیتہ المجتبی الذي بعث النبيين وختم الأنبياء الذي لا يد له ولا جية له ولا كيفة له ولا جسم جسيم له ولا قسم قسيم له والصلاة والسلام على ختم النبوات أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين
والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله تعالى عليك وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي. ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا ومرجانا محمد المصطفى احمد المجتبى صل عليك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اس سے قبل کے جملہ یا الفاظ کو مرتفع جذبات کو مجتمع کر کے تفویض بیان کر دو. آج کے اکٹھا ہونے اس اجماع کا، اس اجتماع کا اور ہم سب کا میں بیٹھنا اور تاجدار ختم نبوت کانفرنس کے انعقاد پر بالخصوص میں آستانہ عالیہ نیو مری پتریاٹا شریف کے تمامی رفقا اور خصوصاً پاکستان سنی تحریک کے جتنے بھی کارکنان ہیں، بالخصوص مخلصی فی اللہ محترم محمد وقاص عباسی صاحب، عظیم عاشق رسول محترم محمد راحیل خان قادری صاحب اور آپ کے جتنے بھی رفقا ہیں، آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اور آج جس آستانے میں اس خوبصورت بزم کا انعقاد کیا ہے اور جس پنڈال کے اندر اور جس آستانے پہ آپ بیٹھے ہیں، یقین جانیے کہ یہاں پر میں نے دیکھا ہے کہ لوگ آتے ہوئے روتے ہیں اور جاتے ہوئے کھلکھلاہٹ ہوتی ہے. اور مجھے حضور کی وہ رحمت للعالمین یاد آ گئی ہے کہ جو مصطفیٰ سے محبت کرنے والا ہے، چونکہ اللہ نے مصطفیٰ کو رحمت للعالمین بنا کر، یعنی تمام جہانوں کے لیے. میں موضوع سے ہٹ جاؤں گا، میرے پاس ٹائم بھی بڑا مختصر ہے. ڈور جو ہے وہ وقاص عباسی صاحب کے پاس اور رحیل خان قادری صاحب کے پاس ہے. کھینچیں گے میں چپ کر جاؤں گا کیونکہ بڑا مختصر ٹائم ہے. یعنی حضور سے محبت کرنے والے اور حضور نے عطا کر دی پیر عظمت نواز قادری صاحب کی صورت میں کہ یہاں پر لوگ اپنے درد دل رکھ کے آتے ہیں، ان کے دکھ کو دور بھی کیا جاتا ہے مصطفیٰ کے صدقے سے. اور اللہ ان پہ کرم فرماتے ہوئے ایسے میری مراد پیر طریقت رہبر شریعت پیر عظمت نواز قادری صاحب، اللہ آپ کا سایہ اہل سنت پہ دائر قائم و دائم فرمائے. اور اللہ پاک جو ہے آپ کو صحت و تندرستی والی عمر دراز اور عمر خیر عطا فرمائے. اور خصوصاً بالخصوص آپ کے صاحبزادگان صاحبزادہ سومان قادری صاحب اور صاحبزادہ ارسلان قادری صاحب، اللہ آپ کے لیے علم میں، عمل میں، زندگی میں برکتیں اور وسعتیں عطا فرمائے. بڑی ہی دیر سے اس کانفرنس کا انعقاد ہے، ہم بھی بڑی دیر سے بیٹھے ہیں. قبلہ یونس قادری صاحب نے بھی بڑے احسن انداز میں اپنی حاضری پیش کی ہے. اب یہاں سے لے کر وہاں تک جو بندہ کہتا ہے نا بیمار ہو، یقین جانیے کہ لڑ اس کے لگ جائے تو بیماری نہیں رہا. لڑ اس کے لگا جائے تو بیماری رہا نہیں. آپ تو ویسے بھی مرشد کے آستانے پہ ہیں، اور مرشد کے آستانے پہ جو آتا ہے میں اس کے لیے کہا کرتا ہوں کہ در مرشد جا خانہ کعبہ.
در مرشد دا خانہ کعبہ حج ضروری کریے اور تقوی رکھ محبوبہ والا چل دوارا مانیے، اور مرشد کے دربار میں آنے والا حضور کا غلام ہو اور خاموش بیٹھے، یہ بات کوئی ہضم نہیں ہوتی۔ محبت کے ساتھ ہر بندہ آخر تک جو کہتا ہے کہ میں گھر سے کچھ نہیں پڑھ کے آیا، وہ محبت کے ساتھ زبان ہلائے اور پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ۔ ابھی بھی کچھ آواز جو ہیں وہ خاموش ہیں، زبان الہی مصطفیٰ کے صدقے سے ملی ہے، محبت کے ساتھ صلی اللہ علیہ۔ جدا جگ پروان آئے، آخر تک محبت نہ لگو نا سبحان اللہ۔ جدا جگ پروان آئے، جدا جگ پروان آئے، جدا جگ پروان آئے، آئے سیدانا حسنین دہائے، بابائے طیبانا حسنین دہائے۔ پڑھ لیجئے صلی اللہ علیہ رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں میری ساری خوشی آپ ہیں، آپ ہیں۔ اور خواجہ خواجہ خاتہ قادیاں۔ پیر مہر علی شاہ شاعر قلم اٹھاتا ہے، لکھتا ہے، اس منظر کو اپنی قلم کے اندر بند کرتے ہیں کیا؟ خواجہ خواجگاں فاتح قادیاں۔ ایک دفعہ ذرا گائیں، آج بلند کر کے محبت سے کہتے ہیں نا سبحان اللہ، آخر تک ہر بندہ بولے سبحان اللہ۔ خواجہ خواجگاں فاتح قادیاں، خواجہ خواجگاں فاتح قادیاں، پیر میرے علی آپ ہیں، آپ ہیں پیر میرے علی آپ ہیں، آپ ہیں پیر میرے علی آپ ہیں، آپ ہیں رونق زندگی آپ ہیں، آپ ہیں میری ساری خوشی
خوشی آپ ہیں، آپ ہیں۔ حضور علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے کہ انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی بن کر آیا ہوں، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آیا۔ اگر اس سلسلے کو حضرت آدم علیہ السلام سے جوڑا جائے تو دنیا کے اندر اگر کوئی پہلا واحد فرسٹ مکالمہ یا فرسٹ وحی تھی وہ حضرت آدم علیہ السلام اور اللہ کے درمیان تھی، اور اس کا موضوع جو تھا وہ خاتم النبیین تھا۔ محبت سے کہہ دینا سبحان اللہ۔ اے میں گل نہیں کر دیتی، ثابت کر کے دساں، بڑے نال گفتگو کرساں جڑی انشاءاللہ مدلل طریقے سے کرساں۔ اب کوئی پوچھے کہ وہ مکالمہ، وہ موضوع رسول اللہ کا کیسا ہو سکتا ہے؟ میرے اور آپ کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام جن کی ہم اولاد میں سے آپ سے خطا سرزد ہو گئی، اللہ کی ناراضگی شامل حال ہو گئی، اللہ ناراض ہو گیا۔ جب اللہ نے جنت سے نکال دیا نا، رو رو کے اللہ سے معافی طلبگاری اور خاصگاری پیش کرتے ہوئے بھی اللہ نے معاف نہ کیا، حتیٰ کہ بعض کتب کے اندر آتا ہے کہ آپ اتنے روئے کہ آپ کے آنسو کہ جو نشان تھے وہ چہرے پہ آیا ہونا شروع ہو گئے۔ لیکن قربان جاؤں، ایک دن بیٹھے تھے، آنکھیں بند کی، خیال آیا کہ جب مجھے بنایا گیا، میرے خمیر کو تیار کیا گیا تھا، میرے اندر روح ڈالی گئی تھی، اور جب میں نے آنکھ کھولی تھی تو میری جو نگاہ تھی وہ عرش معلیٰ پہ پڑی تھی۔ نہ بولیو، بولنے تے کوئی خرچہ نہیں ہوتا، نہ پرچہ ہوتا ہے، بلکہ تھوڑا جنت میں چرچا ہو سی محبت اللہ سبحان۔ کہا جب آنکھ کھلی عرش معلیٰ سامنے، اس عرش معلیٰ پہ یا رب لا الہ الا اللہ تو تیری وحدانیت ہے، لا الہ الا اللہ تو تیری وحدانیت ہے، اللہ تیرے کلمے کے ساتھ ایک اور کلمہ لکھا ہوا تھا، تیرے الفاظ کے ساتھ جڑے ہوئے کچھ اور الفاظ تھے، تیری تسبیح کے ساتھ جڑے ہوئے کچھ اور تسبیح تھی، اللہ لا الہ الا اللہ تو تیری وحدانیت ہے، یہ محمد الرسول اللہ یقیناً تجھے تیرا کوئی حبیب ہوگا جس کو تو نے اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہوا۔ اے اللہ اس کے صدقے سے معاف، اللہ اس کے صدقے سے معاف فرما۔ جب اللہ نے پوچھا کہ تو محمد کا صدقہ دے رہا ہے، میں نے تجھے معاف کیا، لیکن آدم تو بتا تو صحیح، تو نے یہ دیکھا کہاں، پڑھا کہاں ہے، اور تو نے یہ سوچا کیسے؟ تو حضرت آدم علیہ السلام اللہ اور آدم کا مکالمہ چل رہا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کہتے ہیں اے اللہ جب میں نے آنکھ کھولی تھی سامنے تیرے نام کے ساتھ نام مصطفیٰ یعنی نام محمد دیکھا، مجھے میرے ذہن میں خیال آیا کہ اللہ نے اپنے نام کے ساتھ اسی کو جوڑنا ہے جو اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ اور یہاں پر میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اسی مبارکہ ہے، حضرت عمر فاروق اس کے راوی حضور نے فرمایا کہ جب آدم کا خمیر تیار نہیں ہوا تھا اس وقت بھی میں خاتم النبیین بن کر آیا، اس وقت بھی میں خاتم النبیین۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ ہے حضور علیہ السلام کے دیوان، حضور نے فرمایا ایک بندہ ایک عالی شان بلڈنگ تیار کرتا ہے، بڑے ہی پیسے اس پہ لگاتا ہے، خرچ کرتا ہے، عالی شان محل تیار کرواتا ہے، لیکن اس کے اندر ایک اینٹ چھوڑ دیتا ہے سامنے والی جو دور سے نظر آنے والی ہو۔ اب اتنا عالی شان بنگلہ یا محل تیار کیا جائے
تو اس کو دیکھنے والے دور دور سے جایا کرتے ہیں، اس محل کو دیکھا کرتے ہیں، لیکن اینٹ نہ ہونے کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں اتنا پیسہ لگایا ہے، ایک اینٹ نہیں لگائی، وجہ کیا ہے؟ تو حضور نے فرمایا اسی طرح نبی آتے رہے جاتے رہے، وہ اینٹ اللہ نے ختم نبوت کی صورت میں مجھے بنا کر رکھ دی گئی ہے، میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، انا خاتم النبیین لا نبی بعد۔ اب یہ بات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ جب کوئی نہ تھا تب مصطفیٰ تھا، اللہ کے بعد جب کوئی نہ تھا مصطفیٰ تھا، جب کوئی نہ ہوگا تو مصطفیٰ ہوگا۔ یعنی اللہ نے اپنے نور کے ساتھ نور مصطفیٰ کو جوڑ کے یہ بتا دیا کہ زمانہ گواہ ہے کہ کائنات کی کسی شے کو وجود میں نہ لاتا اگر مجھے مصطفیٰ کو بنانا مقصود تھا۔ اب حضور کے زمانے میں، حضور کے دور میں حضرت زید بن حبیب بڑے مقتدر صحابی میں سے، حضور کے زمانے میں مسلمہ بن کذاب تھا، اس نے حضور کی شان میں گستاخی اور کہا کہ محمد تھوڑی دیر تک ہے، معاذ اللہ انہوں نے چلے جانا ہے، معاذ اللہ اس کے بعد میں نے نبی بن کر رہنا ہے۔ اب صحابہ کا مجمع لگا ہوا ہے، صحابہ کے مجمع میں زید بن حبیب بھی موجود ہے، محبت سے کہہ دینا یار سبحان اللہ۔ اب زید بن حبیب بھی موجود ہے، میں سر کی طرف آؤں گا لیکن چاہتا ہوں تھوڑا ختم نبوت کے حوالے سے آپ کو سمجھاتا چلو مختصر۔ حضرت زید بن حبیب جب حضور علیہ السلام تک وہ خط پہنچا، وہ معاملہ پہنچا، تو حضور نے کہا کون سا ایسا صحابی ہے جو میرے خط کو، میرے مکالمے کو مسلمہ بن کذاب تک پہنچائے گا اور اس کو جواب دے گا۔ اب بعض روایات کے اندر آتا ہے کہ حضرت زید بن حبیب کھجوریں کھا رہے تھے، آپ اتنی جلدی آپ نے کھجوریں کھائی کہ آپ کے منہ سے نکلی اور دوسرے صحابہ کے کپڑوں پر، ان کے چہروں پر پڑی اور آپ بے ساختہ پکار اٹھے یا رسول اللہ میں حاضر یا رسول اللہ میں حاضر خدمت ہوں، میں اپنے آپ کو پیش کروں گا۔ تو سامنے ذکر حضور کے غلاموں، حضور کو جاننے، ماننے، پہچاننے اور حضور کی عظمت و ناموس پہ پہرا دینے والوں حضرت زید بن حبیب اللہ کے محبوب کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس گستاخ کو جواب دینے جا رہا ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجئے، نگاہ مصطفیٰ میں مجھے لیجئے۔ حضرت زید بن حبیب حضور کی خدمت میں حاضری لگوا کے چلتے جاتے ہیں، مسلمہ صاحب کے دربار میں جا کے پہنچتے، حضور کا خط پیش کرتے۔ اب عرب کے اندر ایک رول ریگولیشن ہے کہ خط کسی سے پڑھوایا جاتا ہے، خط کسی کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ جب حضور کا خط پڑھوایا گیا، مسلمہ صاحب کو غصہ آ گیا، آپ زید بن حبیب کو کہنے لگا کہ تجھے پتا ہے اس کا انجام کیا ہوگا، تجھے پتا ہے تیرے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ زید بن حبیب حضور کو جاننے، ماننے اور حضور سے محبت کرنے والے وہ صحابی کہنے لگے اے مسلمان کذاب، حضور نے تجھے کذاب کہا ہے، حضور نے تجھے بڑا جھوٹا کہا ہے۔ اب کذاب آگے بڑھتا ہے، حضرت زید کا ایک بازو اتارتا ہے، ایک بازو جدا کرتا ہے، دوسرا بازو جدا کرتا ہے اور کہتا ہے اب یہاں سے چلا جا، یہاں سے لوٹ جا، یہاں معاملے کو ختم کر دے، کہہ دے میں کذاب نہیں ہوں۔ تو حضرت زید بن حبیب کی محبت دیکھیے، آپ آگے بڑھتے ہیں، آگے بڑھ کے کہتے ہوئے گستاخا ازل سے لے کر ابد تک جھوٹا و کذاب رہے گا، میرا مصطفیٰ ازل سے لے کر ابد تک خاتم النبیین بن کر آیا ہے۔ یا رسول اللہ، یا حیدری
اور وہاں پر جو ہے حضرت زید بن حبیب کو شہید کر دیا گیا۔ اب جب شہید کر دیا گیا تو میرے مصطفیٰ نے چہرہ اس طرف کیا اور صحابہ کو کہا کہ وہ شان والا رتبہ پا گیا اور میری خاطر اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ اللہ نے میرے اس صحابی کی شہادت کو قبول فرماتے ہوئے اللہ جنت الفردوس میں اسے اعلیٰ و عرفہ مقام دیا۔ اب یہاں پر خاتم النبیین کا جو معاملہ ہے، میں اس موضوع کو ختم کر کے آخری جو معاملہ ہے، آخری جو گزارش آپ سے کرنی ہے وہ میلاد مصطفیٰ کی کرنی۔ اب اللہ نے حضور علیہ السلام کو، ٹائم بڑا مختصر ہے، تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔ اب چونکہ ماہ ربیع الاول کا مہینہ بھی ہے، حضور کی ولادت باسعادت کی گھڑیاں بھی ہیں، تو اللہ رب العزت کے اس خوبصورت مہینے کو خوبصورت بنانے والوں ایک طرف محبت سے کہہ دو سبحان اللہ۔ تو سامعین ذکر اللہ رب العزت نے جب اپنے لاڈلے محبوب آمینہ کے لال عبداللہ کے در یتیم رحمت للعالمین آقا کو اللہ نے جب دنیا کے اندر بھیجنا چاہا تو حضرت جبرائیل سے کہا، اے جبرائیل جیرت میں جلیل، تین چندے اٹھا، ایک چندہ جا کے مشرق میں گاڑ دے، ایک چندہ جا کے مغرب میں گاڑ دے، ایک چندہ جا کے کعبۃ اللہ کی چھت میں گاڑ دے، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے آج اللہ کے لاڈلے محبوب کی آمد ہونے جا رہی ہے۔ تو پھر میں کیوں نہ کہوں کہ 12ویں رات تھی، سوئی ہوئی کائنات تھی، سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ آپ کے گھر کے اندر ولادت باسعادت کی گھڑیاں ہونے والی تھی، حضور کی آمد تھی۔ آپ فرماتی ہے کہ میرے گھر کے اندر کوئی چراغ موجود نہیں تھا، میرے گھر کے اندر کوئی روشنی موجود نہیں تھی، میرے گھر کے اندر کوئی دائی موجود نہیں تھی۔ اسی کشمکشی کے عالم میں میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرے گھر سے ایک نور 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 نکلتا ہے، اس روشنی سے میں نے شام کے محلات دیکھ لیے تھے۔ اس نور کو سیدی اعلیٰ حضرت نوٹ فرماتے ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ جس سونانی گھڑی چمکاتے باغ چاچا، جس سونانی چمکاتے باغ چاند، ہر بندہ بولے جی سوہانا۔ اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام، اس دل افروز ساعت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ فرماتی ہے، اے لوگو حضور کے غلاموں ذرا توجہ سے سنو۔ آپ فرماتی ہیں دیکھتے ہی دیکھتے میرے گھر کی دیواریں شک ہو جاتی ہیں۔ تھوڑی دیر قبل میں پریشان تھی، دیکھتے ہی دیکھتے دیواریں شک ہو جاتی ہیں، لمبے لمبے قدوں والی عورتیں داخل ہوتی ہیں۔ میں نے پوچھا ایک سے آنے والی تو کون ہے؟ کہتی ہے میں مریم ہوں، میں اس کی خدمت کے لیے آئی ہوں کہ جس کا میلاد ہم نے پہلے سے سجا رکھا ہے۔ اب دوسری سے پوچھتی ہے آنے والی تو کون ہے؟ تو کہتی ہے میں حاضرہ ہوں، میں اس کا جشن منانے کے لیے آئی ہوں، اس کی ولادت کی خوشی منانے کے لیے آئی ہوں، جس کی ولادت کے لیے ہم نے پہلے دعا مانگی تھی۔ وہ دعا کیا تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا۔ اب تیسری آنے والی کون ہے؟ اب سیدہ آمنہ
فرماتی ہے 3 عورتیں آئی، اب تیسری آنے والی حضرت حوا تھی. میں نے پوچھا اے حوا کون ہو، اے حوا کیوں آئی ہو؟ تو کہنے لگی اے سیدہ میں اس کا جشن منانے کے لیے آئی ہوں کہ جس کے صدقے سے اللہ نے ہماری معافی کا قبول کیا. سیدہ فرماتی ہے کہ دیکھتے دیکھتے اور حسین و جمیل عورت داخل ہوئی. میرے منہ سے آنے والی حسین و جمیل عورت کون ہے؟ تو کہنے لگی میں جنت کی حوروں کی ملکہ ہوں، مجھے اللہ نے تمہاری خدمت گزاری کے لیے بھیجا ہے. اللہ نے مجھے آپ کی خدمت گزاری کے لیے بھیجا ہے. سلسلہ چلتا رہا. حضور بڑے ہوئے، بچپنا تھا. آخری بات کر کے میں اجازت چاہوں گا. حضور کا بچپنا تھا. اب حضور جو تھے وہ یتیم تھے. اللہ اکبر، وہ یتیم تھے. باپ کا سایہ سر پہ موجود نہیں تھا. اب حضور علیہ السلام جب آپ بچپنے میں تھوڑا سا آپ کھیلنے کی عمر میں آئے تو سیدہ آمنہ فرماتی ہے کہ آپ کے پاس کھلونے موجود نہیں تھے. اب میں نے گرد و نواح جتنے بھی بچے تھے کھیلنے والے تھے میں نے انہیں دیکھا ہر کے پاس کھلونے موجود ہیں. تو میرے ذہن میں ایک خیال آیا کہ کاش عبداللہ زندہ ہوتے تو محمد کو بھی کھلونے لا کے دیتے. کہتی ہے خیال ہی آیا تھا کہ جبرائیل آئے. حضرت جبرائیل نے فرمایا سیدہ پریشان کیوں ہوتی ہے؟ میرے مصطفیٰ کے والد محترم حضرت عبداللہ اگر زندہ ہوتے تو کھلونے لا کے دیتے، لکڑی کے، لوہے کے، کسی مٹی کے. میرے محمد کو بڑا تو ہو لینے دے. یہ چاند کی طرف اشارہ کرے گا، میں چاند کو اس کے لیے کھڑا بنا. مصطفیٰ کو بڑا تو ہو لینے دے. یہ سورج کو اشارہ کرے گا، سورج پلٹ کے واپس آئے. نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہیں فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو نام محمد لے کر خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے. آخر میں پھر سبھی احباب سے گزارش کروں گا کہ دین اسلام کی سربلندی کے لیے آئیے پاکستان سنی تحریک کے پلیٹ فارم پہ اکٹھا ہو جائیں. یقین جانیے کہ یہاں پر بات ہوتی ہے تو دین کی، یہاں پر بات ہوتی ہے تو مصطفیٰ کی. وما علینا الا البلاغ. سرکار کی آمد، سردار کی آمد، حضور کی آمد، نور کی آمد. مرحبا یا مصطفیٰ. ماشاءاللہ بڑے ہی خوبصورت انداز میں محترم حضرت علامہ قاری حمزہ امجد عباسی صاحب نے اپنی حاضری پیش فرمائی. اب سلام کے لیے تمامی احباب کھڑے ہو جائیں. یونس کیانی صاحب سے ملتمس ہوں نماز کے بعد انشاءاللہ پیر صاحب دعا فرمائیں گے. اس سے پہلے ہم سلام